زندہ ضمیر کی تقریب اجرا میں آپ تمام شرکا کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے ہوگا۔ میں خود ہی کچھ آیات پڑھتے ہوں، قاری نہیں پڑھتا، ہدایت اللہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد پاک ضمیر اختر صاحب کی ہی آواز میں آپ کو یہاں پیش کی جائے گی۔ جناب ریحان صاحب سے گزارش ہے کہ ضمیر اختر صاحب کی آواز میں ہم جو ہے وہ یہاں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ افلاک پہ تاروں کے چمکتے ہیں طلسمات، افلاک پہ تاروں کے چمکتے ہیں طلسمات، اور روئے زمیں پر گل و ریحان و نباتات۔ یہ حور پری دیو ملک اور یہ جنات، ہر شے میں ہے یا رب تیری قدرت کے نشانات۔ یہ عرش سے تا فرش نئے روپ نئے رنگ، حیوان عجوبہ ہیں تو انسان کرامات۔ یہ شاہد و مشہود یہ الفت یہ محبت، ہر وقت نئے جلوے ہیں ہر آن حجابات۔ جب آئی اجل کوئی بھی ٹھہرا نہ جہاں میں، قصوں ہی میں پھر رہ گئے سب حرف و حکایات۔ جب فضل و کرم ہوتا ہے معبود ازل کا، اٹھ جاتے ہیں پھر آنکھوں سے یہ طرفہ حجابات۔ ہٹتے ہیں حجابات حقیقت کے جو رخ سے، تب لطف میں ڈھل جاتے ہیں آفات و بلایات۔ کل یہ موضوع تھا جادو وغیرہ کا، تو اللہ کا کرم جب ہوتا ہے، ذرات میں آتا ہے نظر مہر درخشاں، یا مہر درخشاں میں نظر آتے ہیں ذرات۔ اس عمر دو روزہ میں اگر ہو سکے ہے دوست، تسخیر کریں آؤ یہی ارض و سماوات۔ کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے۔ مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات۔ کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے، مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات۔ سمجھا نہ ضمیر اس کو کوئی دہر میں، لیکن آئی ہیں نظر نور محمد میں علامات۔ جب آپ نے مدحت کی بات کر دی، جب آپ نے مدح سرائی۔ جزاک اللہ۔ یہ حمد بول ٹی وی پر ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب نے پڑھی تھی، اور یہ کلامی ضمیر میں شامل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم سب ضمیر یافتہ ہیں۔ ہم کتنی ہی محفلیں کتنی مجالس ہم نے ان کی اٹینڈ کی، اور ان کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی لکھاری بن جاتا ہے، کوئی مقرر بن جاتا ہے۔ انہی کی ایک صحبت یافتہ جناب احسن عباس صاحب، جنہوں نے آج ان کی کتاب کی رونمائی ہے زندہ ضمیر کی خوبصورت کتاب۔ ابھی انشاءاللہ کہ یہاں پہ اس کے کچھ اقتباسات بھی پیش کیے جائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تقریب کے آغاز میں محترم ڈاکٹر ماجد رضا عطی صاحب سے کہ صدر تشریف لے آئیں۔ گزارش کروں گا جناب علی رضا اے آر بھائی ٹی وی سے کہ تشریف لے آئیں، اور صاحب کتاب جناب احسن عباس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں۔ ٹھیک۔
गुजारिश करूँगा इस तकरीब की सदा इस किताब में उनका मजमून भी है। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रेहान से कि آج بروز جمعرات 21 جولائی آرٹس کونسل کراچی میں جس کتاب کی رونمائی کی رسم قرار پائی ہے، یہ کتاب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی حیات اور خدمات پہ مبنی پہلی کتاب ہے جو احسن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ایک ریسرچ اسکالر، بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد مند دل رکھنے والے دوست نواز انسان تھے۔ ان کی زندگی یوں تو کتابوں میں ہی گزری۔ کتاب پڑھنا، کتاب ترتیب دینا، کتاب لکھنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد قرار پایا۔ میں اپنے بچپنے سے اب تک کی زندگی اور ان کے ساتھ تک کے اوپر جب نظر کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ شاید ہم لوگ ابھی ایئر 6 یا 7 کے طالب علم تھے، وہ مجھ سے 2 سال بڑے تھے، اسی حساب سے مجھ سے آگے تھے۔ ہماری والدہ مرحومہ نے ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ترتیب دی تھی۔ اس میں جو کتابیں غیر نصابی قسم کی ہمارے سامنے تھیں، اس میں بڑے بڑے ناول نگاروں کے نام تھے، مثلا عظیم بیگ چغتائی، عصمت چغتائی، اے آر خاتون اور بہت سے اس وقت کے ناول نگار حضرات کی کتابیں، جن کو ہم صرف ٹائٹل کی حد تک پڑھ لیا کرتے تھے، مگر اس وقت بھی علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ان سب ناولوں کو انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ انہی کتابوں کے انبار میں جو پہلی غیر نصابی کتاب میں نے پڑھی وہ پروفیسر احتشام حسین صاحب کا سفر نامہ تھا، ساحل اور سمندر، جو انہوں نے امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد اپنا سفر نامہ لکھا تھا۔ یہ ایک پہلی کتاب تھی جو میں نے مطالعہ کیا، جو کہ غیر نصابی کتابوں میں سے تھی۔ لیکن اس وقت تک علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نہ معلوم کتنی ناولیں پڑھ چکے تھے جن کے نام وہ گناتے تھے، تو مجھے حیران ہونے کا موقع ملتا تھا کہ بھائی کیسے آخر اتنی سب ناولیں انہوں نے پڑھ ڈالی۔ بہرحال یہ ان کا شوق تھا اس وقت کا، اور اس شوق میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا۔ نثر کے ساتھ نظم کا بھی اضافہ ہوا، ان کی پوری توجہ مرثیے کی طرف ہوئی، مرثیہ پڑھنے کا شوق ہوا ان کو، پھر مرثیہ پڑھنے کے شوق کے ساتھ ساتھ ان کو ذاکری کا شوق ہوا، انہوں نے ذاکری میں بھی کمال پیدا کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے جو خدمات انجام دیں ادب کے میدان میں، اور اس سے زیادہ ذاکری کے میدان میں خطابت میں قوم کی خدمت کی، اور اپنی خطابت میں انہوں نے ایک منفرد انداز اختیار کیا جس کے وہ خود ہی بانی تھے، اور بہت کچھ ان کی خطابت سے بھی سیکھنے کو
ملتا ہے جو لوگ شوق رکھتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ کتاب کے اوپر گفتگو ہے تو میں صرف ان کی پہلی وہ کوشش جو پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کتابی شکل میں مہیا کی، وہ اردو مرثیہ پاکستان میں جو انہوں نے پہلی کتاب ترتیب دی، جس کے اوپر پروفیسر کرار حسین صاحب مرحوم نے دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ضمیر اختر نقوی میر انیس کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے. یہ ان کی پہلی کوشش تھی، اور اس کے بعد پھر شعرائے اردو اور عشق علی اور مختلف کتابیں ایک کے بعد ایک، اردو غزل اور کربلا، پھر اس کے بعد ناسخ اور ان کے تلامذہ سے متعلق ایک ضخیم کتاب ترتیب دی انہوں نے. اور ابھی بھی وہ مرثیہ نگاری پہ جو کام کر رہے تھے اور کسی حد تک اپنی زندگی میں ان کی کوشش تھی اس کو مکمل کر گئے. 14 جلدوں کے اوپر مشتمل تاریخ مرثیہ نگاری، جس میں سے بہت سارا مواد کمپیوٹرائز ہو چکا ہے اور وہ چھپنے کے مراحل میں کتاب تیار ہے. تو ان کی حیات کے اوپر کا احاطہ کرنا تو اتنا آسان نہ تھا، لیکن جتنی کوشش احسن عباس سلمو نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی کوشش ہے. اور یہ کتاب 350 صفحات اور 25 تصاویر اور 14 ابواب پہ مشتمل کتاب تھی. اور پھر اس کے بعد احباب اور اعزاء کے مضامین علامہ صاحب مرحوم کے اوپر آتے رہے، تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ سب تو شامل نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن ان میں سے منتخب 3 مضامین شامل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب بجائے 14 کے 15 باب، ایک باب کا اضافہ عین وقت پہ کیا جا سکا، اور کچھ صفحات کی مشکلات کی وجہ سے اس سے زیادہ مضامین نہیں شامل کیے جا سکے. اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ وہ مضامین اتنے زیادہ ہیں کہ شاید اس کتاب کی دوسری جلد میں ترتیب پائے گی تو وہ سارے مضامین شامل کیے جائیں گے. بہرحال پہلی کوشش ہے، اور چونکہ احسن عباس سلمو نے ان کی حیات میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب لکھیں گے، تو ایک طرح انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. اور آپ سب حضرات کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان کی محنت کی داد دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سہ-ماہی القلم مجلہ وہ شائع کیا کرتے تھے، اس کے متعلق بھی یہ رائے مشورہ ہوا ہے کہ اس مجلہ القلم کو دوبارہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری رکھا جائے. اور احسن عباس سلمو نے اس سلسلے میں ہمت دکھائی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کی ترتیب میں اپنی پوری کوشش کریں گے. اور امید ہے کہ لوگ اس رسالہ القلم کی ویسے ہی پذیرائی کریں گے جیسے کہ ان کی حیات میں وہ شائع ہوتا تھا. اور اس سلسلے میں علامہ ضمیر اختر نقوی لائبریری کے چیئرمین جناب ایس ایم نقی صاحب بھی کبھی میں ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں، اب تک بہت کوشش بھی کی ہے، لائبریری کے سلسلے میں بھی یقیناً بڑا کام کیا ہے، اور ان کی محنتوں کی داد دی جانی چاہیے بہرحال. اور اس سلسلے میں القلم کے بھی وہ یقیناً دامِ درہم سخن مدد کریں گے. اور ان اہل قلم حضرات سے بھی امید ہے کہ جو پہلے بھی تعاون کرتے رہے ہیں اب پھر متوجہ ہوں گے، اور جو لوگ اس کے ممبرز تھے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ عن قریب القلم سہ-ماہی دوبارہ جاری ہو سکے گا. اور وہ حضرات جو آج سب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے خیر خواہ، ان سے محبت کرنے والے، وہ ان کا بہت شکریہ کہ میں اتنی دور ہوں باوجود کوشش کے لندن سے پاکستان پہنچنے میں مشکلات
کو سر نہ کر سکا اور اس اہم موقع پہ میں نہ پہنچ سکا، حالانکہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ کم از کم اس موقع پہ میں کراچی میں ہوتا تو آپ سب کے ساتھ شریک محفل ہوتا۔ لیکن بہرحال آج کی ٹیکنالوجی نے ان سب چیزوں کو، فاصلوں کو اتنا کم کر دیا ہے کہ باوجود کہ میں لندن میں ہوں لیکن آپ سب کے ساتھ میں شریک ہوں۔ السلام، شکریہ۔ آپ سب کے ساتھ میں شریک ہوں۔ السلام، شکریہ۔ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنے زندہ دل آدمی تھے، جو ان سے ملتا تھا وہ ان کا مداح ہو جاتا تھا، اور جس محفل میں بھی ڈاکٹر صاحب پہنچ جائیں وہ محفل کی رونق اور محفل کی جان ہو جاتی۔ ان کی نشست و برخاست، ان کا رکھ رکھاؤ ایک مثالی، اور ایک ہم لوگوں نے ان سے اتنا کچھ سیکھا ہے۔ تمام مجلسی آداب جو ہیں ہم نے ڈاکٹر ضمیل اختر نقوی صاحب سے سیکھے، اور وہ اس پہ تشریف لے آئے ڈاکٹر عالیہ امام صاحب، اور جناب عالیہ امام صاحب کو اپنی تصنیف پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو 7 کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں پروفیسر ڈاکٹر شعیب قاضمی صاحب کی ضمیر حیات ہے۔ یہ ضمیر حیات ایک بڑی ضخیم کتاب اور تقریباً وہ ایک طریقے سے انسائکلوپیڈیا ہے ضمیر اختر صاحب کے بارے میں، اور بہت اس کی دوسری کتاب جو ہے وہ ندیم شبلی ایڈوکیٹ کی خطیب کوثر ہے۔ تیسری کتاب ڈاکٹر عباس رضا نیر کی جو انہوں نے مرتب کی، اس کا نام احساس ہے، اور چوتھی کتاب حیدر زیدی ہاشم پوری کی تصنیف ہے اوج ضمیر۔ اس کے علاوہ پروفیسر فیاض زیدی کی تعلیم انیس خطابت، جو فیاض زیدی صاحب ضمیل اختر صاحب کے دوست تھے اور ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور انہوں نے یہ کتابوں کے بارے میں لکھی تھی۔ اس کے علاوہ زاہد علی عابدی صاحب کی تصنیف علامہ ضمیل اختر نقوی حیات و خدمات، یہ کتاب ڈاکٹر ضمیل اختر صاحب کی زندگی کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں۔ ابھی تو اور کچھ پتہ نہیں اور کچھ کیا کیا لکھا جائے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی خود اپنی کتابیں جو ہیں وہ تقریباً 150-200 سے زیادہ ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتابوں کے ابھی مسودے رکھے ہوئے جو چھپنے باقی ہیں۔ پہلا تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ریحان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروفیسر شارق ریدلوی صاحب کا جو میسیج ہمارے پاس آیا ہے اس کی کلپ یہاں پر پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر ضمیل اختر صاحب ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے مقبول ذاکر تھے۔ ان کی مقبولیت دنیا کے گوشے گوشے میں تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی علم و ادب، خطابت اور لوگوں تک اپنے نقطہ نظر کو پہنچانے میں صرف کی۔ ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ اتفاق ہے کہ مجھے ان کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضمیل اختر صاحب نے اگر اپنی ساری توانائی صرف ادبی خدمات تک صرف کی ہوتی تو وہ شاید آج ان کے مقابلے کا کوئی محقق نہ ہوتا۔ تحقیق میں ان کی ایسی دلچسپی تھی، بالخصوص رسائی ادب میں انہوں نے جو کارنامہ کیا، جس طرح کی کتابیں شائع کی، القلم کے ذریعے جن مضامین کی اشاعت کی اور جن مراثی کو
شائع کیا اور عوام تک پہنچایا، ان کی تعداد معمولی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ قدیم مراثی کی اشاعت کا تھا، جس کے سلسلے میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، اور ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ قلمی مراثی کا تھا، جن میں سے کچھ حصہ انہوں نے مجھے دکھایا بھی تھا ان مراثی کا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اتنا وقت اگر ان کو ملتا کہ وہ ان تمام مراثی کو ایڈٹ کر کے اور اس کے بعد ان کے بارے میں تفصیلی مضامین کے ساتھ اس کو شائع کرتے، لیکن ایک خطیب کی حیثیت سے ان کی مقبولیت اور ایک مذہبی مقرر کی حیثیت سے ان کی جو مقبولیت تھی وہ اس طرح سے ساری دنیا میں تھی کہ وہ کسی ایک جگہ پر رک نہیں پاتے تھے۔ آج اگر کسی وقت وہ کہیں لندن میں ہیں تو دوسرے وقت وہ امریکہ میں ہو سکتے، تیسرے وقت وہ کہیں اور ہو سکتے۔ تو ان کی شدید مصروفیت نے بہت سے ان کو ایسے کام ہیں جو انہیں نہیں کرنے دیے یا جن کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، حالانکہ القلم کی اشاعت اور القلم کے مضامین اور القلم کے ساتھ مراثی کی اشاعت خود ایک بڑا کارنامہ ہے جو وہ مستقلاً انجام دیتے رہے ہیں، اور اس میں کبھی انہوں نے کمی نہیں آنے دی۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھے ریسرچ اسکالرس ان سے رابطہ کرتے تھے، یہاں تک کہ صرف مقامی ان کے ریسرچ اسکالرس نہیں بلکہ باہر کے ریسرچ اسکالرس بھی ان سے رابطہ کرتے تھے اور بعض چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی معلومات فراہم کرتے تھے بلکہ ان کے سلسلے میں جتنی مدد ممکن ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے لکھنؤ سے ان کو خط لکھا، انہوں نے فوراً میرا نمبر اور میرا پتہ دیا اور یہ کہا کہ میں رابطہ کروں۔ وہ مجھ سے ریسرچ اسکالر نے رابطہ کیا۔ اس طرح سے وہ ہر حتی الامکان اپنے پاس سے جو چیزیں فراہم کر سکتے تھے وہ فراہم کرتے تھے، ورنہ وہ دوسروں سے کہہ کر اس طالب علم کی مدد کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ان کے سلسلے میں یہ زندہ ضمیر نام کی کتاب احسن صاحب نے مرتب کی ہے۔ یہ ایک بڑا کام تھا جس کو انہوں نے انجام دیا، اور ایک بڑی ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جو ہیں یا وہ جو لکھتے رہے تھے بلکہ ان کے سلسلے میں جتنی مدد ممکن ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے لکھنؤ سے ان کو خط لکھا، انہوں نے فوراً میرا نمبر اور میرا پتہ دیا اور یہ کہا کہ میں رابطہ کروں۔ وہ مجھ سے ریسرچ اسکالر نے رابطہ کیا۔ اس طرح سے وہ ہر حتی الامکان اپنے پاس سے جو چیزیں فراہم کر سکتے تھے وہ فراہم کرتے تھے، ورنہ وہ دوسروں سے کہہ کر اس طالب علم کی مدد کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ان کے سلسلے میں یہ زندہ ضمیر نام کی کتاب احسن صاحب نے مرتب کی ہے۔ یہ ایک بڑا کام تھا جس کو انہوں نے انجام دیا، اور ایک بڑی ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جو ہیں یا وہ جو لکھتے رہے ہیں ان کو یکجا کر کے کسی جگہ شائع کیا جائے۔ میں
ان کو اس کی اشاعت پر مبارکباد دیتا ہوں تہ دل سے، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے رسائی ادب کے سلسلے میں یا ادب کے تحقیقی معاملات کے سلسلے میں. صرف رسائی ادب سے ان کا تعلق نہیں تھا، عام شعراء اور قدیم شعراء کے سلسلے میں جو معلومات ان کے پاس تھی، ان معلومات کو جو رہ گئیں اور لوگوں تک نہیں آ سکیں، ان کو سامنے لایا جائے، اس لیے کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ شاید کسی ایک آدمی کے بس کا نہیں تھا. ادارے اتنا کام کرتے ہیں جتنا کام ضمیر اختر صاحب نے تنہا بیٹھ کر کیا. میں سمجھتا ہوں اس کام کو سامنے آنا چاہیے، اور ان کے چاہنے والے اور ان کے شاگردان سے توقع کرتا ہوں کہ اس کام کو سامنے لائیں گے. میرے لیے جس طرح کی اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے موجود ہوں. میں ضرور ضمیر اختر صاحب کے لیے ان کی مدد کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادبی کام کو فروغ ملنا چاہیے. آپ نے مجھے موقع دیا اور میرے یہ چند کلمات سنے، اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں. بارے میں کچھ اپنی یہاں موجود تمام معزز خواتین حضرات کو میرا سلام پہنچے. آج گفتگو ان کے لیے ہے کہ جن پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. آج لفظ بے قرار ہے، جملے بے چین ہیں کہ وہ ضمیر اختر کا لہجہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے کہ جس لہجے میں یہ گفتگو کی جا سکے. پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ وہ اسلامک اسکالر کہ جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر بھائی نے جتنا کام کیا ہے زندگی میں، میرا خیال وہ کام ابھی تک منظر عام پر آیا بھی نہیں ہے. بہت سا کام ان کا ابھی تک پرنٹنگ کے مراحل میں بھی نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضمیر اختر صاحب سے ہماری ملاقاتیں کوئی 2 4 5 10 20 نہیں رہی، بلکہ میری ان سے ملاقات اس وقت کی ہے جب انہوں نے ممبر پر بیٹھنا شروع بھی نہیں کیا تھا اور تازہ تشریف لائے تھے پاکستان. اور خاص طور سے ان کی نشست برخاست ڈریل کالونی میں ہوا کرتی تھی سماعت حسین نقوی صاحب کے پاس، اور 24 گھنٹے کے یہ ہمدم تھے ایک دوسرے کے. اس کے بعد اچانک ہی انہوں نے تک محنت جستجو اور لگن کی، اور دل میں موجود جو سلسلہ زندگی تھا اس سلسلے کو زندہ کر دیا انہوں نے. ان کی ہر تقریر، ان کا ہر لفظ سماعتوں میں آج بھی رس کھولتا ہے. جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے وہ موضوع ایسا لگتا تھا کہ وہ موضوع بنا ہی ضمیر اختر صاحب کے لیے ہے. لیکن کیا کریں کہ زمانے کے نشیب و فراز نے انہیں زیادہ موقع نہ فراہم کیا کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے. دیکھیے ہر ایک نے چلے جانا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. بس جن کے نام باقی ہیں وہ نام صرف اس لیے باقی ہے کہ انہوں نے ایک شخص بن کر نہیں بلکہ ایک شخصیت بن کر زندگی گزاری ہے. اور اپنے آپ میں ضمیر بھائی ایک مکمل شخصیت ہے جن سے کسی کو، کمال کی بات یہ ہے کہ جن سے کسی کو کوئی شکوہ ہی نہیں رہا. تمام عمر ضمیر بھائی سے کسی کو دشمنی نہیں رہی. تمام عمر ضمیر بھائی کے محبتوں کے لفظوں پر، محبتوں کے جملوں پر، اور ان کی جو پرسنل محفلیں ہوتی تھیں ان محفلوں میں تو لوگ یوں سمجھ لیجیے کہ رنگ اور
बरसात में खो जाते थे जब ये गुफ्तगू फरमाते थे। एहसन अब्बास ने जो कोशिश की है जिंदा ज़मीर के नाम से ये किताब का इजरा कर रहे हैं। और जिंदा ज़मीर अब तक तो सारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे एक और दोस्त जिंदा ज़मीर नकी साहब भी आ गए हैं, आपने तशरीफ लाई। तो जिंदा ज़मीरों के लिए इन्होंने जिंदा ज़मीर के नाम से किताब का इजरा किया है। और हमारी दुआ है कि एहसन अब्बास को परवरदिगार बहुत खुशियाँ दे, बड़ी काम करे ज़िंदगी में ये। और मैं एक बात और भी बता दूँ आपको कि एहसन अब्बास का अंदाज भी तकरीबन वही है जो हमारे ज़मीर भाई का हुआ करता था नौजवानी में। इन्होंने उन्हीं के कालिब में डाल लिया है अपने आप को। क्यों नकी साहब, बात सही है गलत है? तो बस लोग मरते थे जिन्हें एक नजर देखने को, लोग मरते थे जिन्हें एक नजर देखने को, क्या कयामत है कि वो लोग भी मर जाते हैं। ज़मीर भाई के लिए मेरा ख्याल इससे बड़ी बात मैं कह नहीं पाऊंगा। बस आप सबकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया है। आप तमाम दोस्त तशरीफ लाए हैं एहसन अब्बास की इस तकरीब में, ज़मीर भाई की यादों की इस तकरीब में। और मैं कहना ये चाहता हूँ जितने भी फोटोग्राफर हैं, जितने भी वीडियोग्राफर हैं, उन सब से कि आप सबको एक एक तस्वीर ज़मीर भाई की तरह संभाल के रखनी चाहिए, जिस तरह ज़मीर भाई ने लफ्ज़ों को संभाल के रखा, कदीम तरीन लफ्ज़ों को संभाल के उन्होंने रखा और उनका इजरा करते रहे। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि जितना लहजा खूबसूरत ज़मीर भाई का था, ख़ास तौर से खिताबत में, आज वो लहजे कम सुनने को मिलते हैं। और फिर जो अंदाज परवरदिगार ने उन्हें अता किया था, मौला ने जिस लबो लहजे से उन्हें नवाजा था, खुदा की कसम लगता था कि इनकी तख्लीक सिर्फ इसी काम के लिए हुई है। आप सबकी आमद का भी शुक्रिया मैं एहसन अब्बास की जानिब से अदा करना चाहता हूँ। और मैं ख़ास बात ये बताऊँ कि अभी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मैं लंदन में था, तो तनवीर भाई ने लंदन में मुझसे ये रब्ता किया, मुझे ये कहा कि भाई मैं तो आ नहीं पाऊँगा, वहाँ पर तकरीब होगी ज़मीर भाई की किताब की, तो आप ज़रूर जाइएगा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, कराची में आप रहते हैं या मैं रहता हूँ? मैंने कहा ज़मीर भाई आपके भाई ज़रूर है, लेकिन हमने कहा हम वतन है, हमारे शहर के रहने वाले सबसे पहले हम उनकी तकरीब में जाएंगे। और मैं शुक्र खुदा का कि यहाँ मौजूद हूँ। नवाज़िश। और जिस मौजू पे भी लबकुशाई करते थे तो लगता था कि ये मौजू उन्हीं के लिए बना है। वो उस मौजू पर बेहतरीन तकरीर करते थे। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर मुसर्रत ख्वाजा साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हमारी इस तकरीब में चेयरमैन अल्लामा ज़मीर अख्तर लाइब्रेरी फाउंडेशन जनाब एहसन नकी साहब तशरीफ़ लाएँ, उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद आबिदी साहब, एहसन नकी साहब, जनाब अली रज़ा साहब, एहसन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सामिर हज़रात। आज ये तकरीब जो है ये अजीम स्कॉलर डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर रिज़वी के हवाले से है। और इनकी ये तसनीफ़ है कि एहसन अब्बास ने जो है ये लिखी है, इसका इजरा है। तो एहसन भाई ने मुझे कहा कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने बोला इतनी अजीम शख्सियत के बारे में क्या बोल सकता हूँ, कोई दूसरा कोई सा टॉपिक हो तो उस पर तो कहीं काफिया मिला के कोई तकरीर में कर लेता हूँ, लेकिन ये इतनी अजीम शख्सियत है उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उसने बोला आपको कोई चंद जो है लफ्ज़ बोलने हैं। तो सबसे पहले मैं एहसन भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने ये अच्छी किताब लिखी है, 15 चैप्टर है, मैंने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा है। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर ज़मीर साहब जो हैं वो किस मिट्टी के इंसान बने हुए थे। 1970 से लेके 2021 तक उसने 200 किताबें लिखी और उसके बाद उसके हज़ार तनासिब जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी इन्होंने जो है
وہ لکھا ہے وہ مولا کے حوالے سے ہے، ذاکر البیت ہیں، ادب ہے، شاعری ہے، اور اس کی کافی جو اگلی کتاب ہے وہ پائپ لائن میں جن کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک مقصد نگاری کے حوالے سے جو تاریخ لکھی، جیسے کہ ان کے 12 جلد ہیں اور وہ 17,000 کا جلد پہ مشتمل ہے، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ احسن بھائی جو ہیں اور بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے رہیں، جیسے ان کے بھائی نے فرمایا، جو پروفیسر شارف نے یہ فرمایا کہ یہ اداروں کا کام تھا، یہ ایک جو ہے ضمیر اختر صاحب کا کام نہیں تھا کہ وہ اتنا وہ کام کرے، لیکن وہ جیسے کہ ہم تو یہ جو اس کا ٹاپک ہی یہ زندہ ضمیر، تو ضمیر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں ہمارے، کبھی وہ جو ہے انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مہربانی۔ یہ نہیں کہ کسی کو کریں، اگر کوئی ان کے صرف ایک ہی معیار تھا ان کے پاس، وہ اس معیار کا نام ہے خلوص، جو ان سے خلوص سے ملتا تھا وہ اس سے بہترین انداز سے ملتے تھے۔ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کو یکساں عزت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب کو یکساں، کہ انسانیت کے عظیم درجے میں فائز تھے۔ میں نے اب بڑے لوگوں سے میں ملا اپنی زندگی میں، لیکن ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب جیسا شخص مشکل سے مجھے کوئی ایسا ملے گا۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہ عجیب شخص تھا، انوکھی ادا سے چھوڑ گیا، عجیب شخص تھا، انوکھی ادا سے چھوڑ گیا، زمین سب کا جگا کر وہ منہ کو موڑ گیا، زمین سب کا جگا کر وہ منہ کو موڑ گیا۔ جناب ریحان صاحب سے کروا کے جناب منظر نقوی صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان کا ویڈیو کلپ یہاں پہ ریلیز کر دیں۔ جناب منظر نقوی صاحب۔ محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، افتخار صاحب اور معزز مہمان گرامی، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم، آداب، تسلیمات۔ سب سے پہلے تو میں احسن عباس کو زندہ ضمیر کی رونمائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوں تو ضمیر بھائی ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گے، مگر احسن نے کتاب لکھ کر نہ صرف ضمیر بھائی کی یادوں کو تازہ کر دیا بلکہ جاویداں کر دیا۔ ضمیر بھائی سے میری پہلی یادگار ملاقات 1975-76 میں اس وقت ہوئی جب قبلہ شاہ ولایت علی بستی گولیمار میں اشرائے مجالس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا موضوع اردو ادب اور کربلا تھا۔ اس وقت سے میں ان کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایک ملاقات 2003 میں قبلہ کے گھر پر ہوئی جب وہ نیپا چورنگی کے پاس رہائش پذیر تھے۔ اس ملاقات میں میں نے ان سے انٹرویو لیا تھا میر انیس اکیڈمی لندن کے سیمینار کے حوالے سے۔ آپ نے اس انٹرویو میں میر انیس اور رنگوں کا استعمال پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ مجھے یاد ہے وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں ان کے کتب خانے میں داخل ہوا تو آپ نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور گلے لگا کر سب گھر والوں کی خیریت دریافت کی۔ 1999 میں قبلہ لندن تشریف لائے اور فروغ اعضا کی جانب سے منعقدہ اشرائے مجالس سے خطاب کیا۔ اس اشرے کے دوران مجھے اعزاز ملا کہ قبلہ میرے غریب خانے میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس قیام کے دوران ضمیر بھائی کی شخصیت کے دیگر پہلو میرے سامنے آئے۔ آپ بہت کم سوتے تھے، بہت کم کھاتے تھے اور بہت ہی کم بولتے تھے۔ ایک عالم با عمل کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا۔ آپ کی مجالس اتنی معلوماتی اور سہل اردو میں تھیں کہ لندن کے بچوں نے بھی ان کی تقاریر کو بہت پسند کیا۔ ضمیر بھائی نہ صرف ایک عظیم محقق، مصنف اور ذاکر تھے بلکہ انتہائی سادہ صفت اور پرخلوص شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں، ان کی کتابوں کے پڑھنے والوں کے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اب جس شخص کو میں دعوت خطاب دینے والا ہوں وہ شخص ضمیر اختر صاحب کہ اگر میں کہوں کہ کسی کی اگر فریکوینسی ملتی تھی تو وہ ڈاکٹر ماجد رضا آتی ہے کہ اتنا
قربت، اتنی قربت ان کے ساتھ، اتنی محبت. وہ شخص پتہ نہیں کتنے ہی مضامین ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب نے لکھے ہیں کہ کلام میر انیس علامہ ضمیر اختر کی خطابت کے آئینے میں. اس کے علاوہ جو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک مضمون لکھا ہے، اس کے علاوہ تو اکثر کتابوں میں پیش لفظ جو ہیں ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کے ہی ہیں، لیکن جو ایک مضمون پڑھنے والا ہے ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کا، اس مضمون کا عنوان ہے دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر. خوبصورت ایک مضمون ہے. تو ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی جو ضمیر اختر صاحب کی جو قربت تھی، وہ کبھی لگتا تھا کہ جیسے بھائیوں والی ہے، کبھی لگتا تھا جیسے باپ اور بیٹے والی ہے. بہرحال ضمیر اختر صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کا، وہ ان کے لیے یقیناً ایک حسین یادیں اور ایک سنہرا دور کہ انہوں نے ڈاکٹر ماجد صاحب کو تقریر کے لیے وہ کیا. اسکالر سب سے بڑھ کے کہ انہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر تمام کیا کیا کچھ سیکھا. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جناب ریحان بھائی بھی بیٹھے ہیں، جناب طارق صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ضمیر اختر صاحب کا سمجھنے کے باوجود ہیں. یہ دونوں ریحان ہیں، طارق ہیں، اور پھر جو ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب نے جو ضمیر اختر صاحب کی خدمت کی، وہ ناقابل فراموش ہے. وہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ معروف اسکالر ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، جناب علی رضا صاحب، پروفیسر مسرت خواجہ صاحب، حسن نقی صاحب، جتنے حضرات اور خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو سلام عرض کرتا ہوں. اور اس وقت آپ زندہ ضمیری کی علامت بن کر اس آرٹس کاؤنسل کے اس ہال میں موجود ہیں. اور یقیناً جیسا کہ علی رضا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اور پروفیسر مسرت خواجہ صاحب نے لفظ ادا کیے کہ ضمیر اختر نقوی صاحب پر بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. مصطفیٰ آباد کے ایک قصبے سے طلوع ہونے والا یہ ستارہ آج دنیا علم و ادب کو ضمیر آفتاب بن کر روشن کیے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جس موضوع پر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کس زاویے سے علامہ صاحب پر بات کی جائے، اس لیے کہ زاویے بہت سے ہیں. اس کو ملٹی ڈائمینشنل ایک شخصیت کہا جاتا ہے. وہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی شخصیت تھی، اور یہ تھی کہنا بھی صرف رسمی طور پر ہے، نہیں تو وہ اپنے کاموں کے ذریعے آج بھی موجود ہے، اپنی کتابوں کے ذریعے آج بھی موجود ہے. جب بھی ان کا ساتھ رہا ہے، جب بھی ان سے بیٹھک رہی ہے، جب بھی ان سے نشست رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک بورڈ کا کام تھا کہ جو علامہ صاحب نے تنہا کیا ہوا تھا، اور اتنا کام کہ وہ کام اب تک یقیناً مدرسہ شعور پر آتا جا رہا ہے اور آتا رہے گا. میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ اتنا مطالعہ اور اتنا ذہن میں جو آپ کے محفوظ رہتا ہے، جو حافظہ ہے، یعنی جیسے ہی کوئی موضوع آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی کوئی ونڈو کھول دی گئی ہے اور وہ پے در پہ اس پر معلومات دیتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا، تو یہ جتنے نوجوان دوست بیٹھے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لے کہ خاصے کی چیز ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ کہیں پر بھی تمہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پڑا ہوا مل جائے جس پہ کچھ لکھا ہوا تو اسے بھی پڑھو ضرور، اس لیے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کام ضرور آتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ مطالعے کا یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے احسن طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی چھوٹا سا بھی کوئی بروشر ہے، کوئی بکلیٹ ہے، کوئی کتابچہ ہے، کوئی اشتہار ہے، کوئی بات ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹکڑا ہے کاغذ کا جس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو صرف نظر نہ کرو، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے کام آ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی پروفیسر نجمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے
नशिस्तें मुझसे बहुत सी रही और गुफ्तगू भी बहुत सी रही, साथ भी बहुत सा रहा। जब 1997 में लखनऊ में उनके साथ गया तो जिस तरीके से वो लखनऊ दिखा रहे थे, बल्कि बता रहे थे, तो लग रहा था कि दिखा रहे हैं। और जो उनकी एक एक्साइटमेंट थी जब हम स्टेशन पर उतरे, आलमनगर जब आया है लखनऊ से कुछ देर पहले, तो वो जो उनकी एक दिलचस्पी थी और जो उनकी एक एक्साइटमेंट थी, उन्होंने फ़ौरन मुझसे कहा कि देखो लखनऊ आने वाला है, बस जल्दी से सामान तैयार किया। और बस एक लखनऊ का तासुर था। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम सामान लेके बाहर आए तो वहाँ टेम्पो खड़ा हुआ था, वो जो 3 व्हीलर रक्षा होता है, तो उसमें एक सिख लड़का था, वो चलाने वाला था, उसने सर पर अपने वही सिखों वाला जुब्बा रखा हुआ था, दस्तार थी उसके। तो मैंने कहा कि ये जाहिर सी बात है सिख है तो पंजाबी में बात करता होगा। जो लखनऊ में एक उन्होंने जो एक नक्शा खींचा था कि लखनऊ इल्म अदब का गहवारा है और लखनऊ से ही इल्म अदब और तहजीब चलती है, तो वो मेरे मुरक्का बन के सामने आ गया कि मैंने उससे, उन्होंने कहा कि इस रक्शे वाले से कहो कि हमें पीर बुखारा जाना। पीर बुखारा में उनकी खाला रहती थी और वहीं पर हमारा क़याम भी होना था। तो मैंने उससे पंजाबी में कहा कि पीर बुखारा चलना है, तो उसने कहा अच्छा आप पीर बुखारा तशरीफ़ ले जाइएगा, तशरीफ़ रखिए। तो आप देखेंगे यानी जो उन्होंने एक नक्शा खींचा था लखनऊ का, यानी रक्शे वाला तक जो है वो अदब, आदाब और तहजीब के दायरे में बात कर रहा था। तो आप सोचें कि जिस शहर के रक्शे वाले तक, सब्जी वाले तक अदब, आदाब और तहजीब की रवायतों को बरत रहे हो, उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाली इतनी अजीम शख्सियत, उसने कितना अदब, आदाब और तहजीब के रवैयों को बरता होगा। तो आखिरी दम तक जिससे भी मिलते रहे वो यकीनन उनका गिरविदा हो जाता था और उसका दिल ये चाहता था कि मैं भी इन्हीं की तरह का हो जाऊँ। जैसे कि अभी अली रज़ा साहब ने कहा कि हमारे एहसन अब्बास साहब ने भी उनके तौर तरीक़े अपनाए हुए हैं और एक शबाहत उनके यानी ज़ाहिरी जुस्से में आ रही है और खुदा उनको सलामत रखे। बातें बहुत सी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ आपके हवाले कर दूँ और उसी पर तकरीर का और इस गुफ्तगू का ख़ात्मा हो जाए, इसलिए ज़्यादा तवील बात करनी नहीं। और हम डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा को भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने एक मज़मून अल्लामा साहब के मरसिए पर लिखा था, तो चाहता हूँ चंद मारूज़ात, चंद पैराग्राफ उसके आपके हवाले करूँ। ये अल्लामा साहब ने खुद अपनी ज़िंदगी में जो 2015 में किताब छपी, जिसका ये देख रहे हैं आप कलाम ज़मीर, उसमें अल्लामा साहब ने इसको शामिल किया था और मैं चंद चीज़ें उसकी आपके हवाले करता हूँ। मरसिया उर्दू शायरी की आला तरीन और पाकीज़ा तरीन सिन्फ है। आला इसलिए कि इस सिन्फ का मौजू आला है, यानी करबलाए मौला। खिताबत से पहले मजालिस अज़ा में वाक़यात करबला के बयान के लिए मरसिए ही का सहारा दिया जाता था। ये मरसिए मुख्तलिफ हैयतों में होते थे, लेकिन मीर ज़मीर के बाद जो मरसिए का फॉर्मेट तय पा गया और कबूल आम की सनद हासिल कर गया, वो है हैयत मुसद्दस। और मीर ज़मीर से लेकर अल्लामा ज़मीर तक और बाद के आने वाले शुअरा भी इसी हैयत में मरसिए कह रहे हैं और कहते रहेंगे। गो के कुछ शुअरा ने इस हैयत के जुज़ियात में तब्दीली की कोशिश की, लेकिन वो तब्दीली कबूल ख़वास व आम की सनद न पा सकी और कोई दूसरा ताबे पैदा न कर सकी। मीर अनीस ने हैयत मुसद्दस में जो मरसिए लिखे हैं वो मरसिए का ट्रेंड सेटर करार पा चुके हैं। अगर इस लफ्ज़ की तशरीह करूँ तो यही बात सामने आएगी कि ट्रेंड सेटर उसे कहते हैं कि अगर मरसिया मीर अनीस की तरह कहा जाएगा तो मरसिया होगा, और अगर इस डगर से हट कर कहा जाएगा तो कुछ और होगा, मरसिया नहीं होगा। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने अपनी एक तकरीर के दौरान मीर अनीस का तज़किरा करते हुए कहा था कि जिस शायर ने मीर अनीस को नहीं पढ़ा वो शायरी नहीं कर सकता। इसी जुमले को आगे बढ़ाते हुए राक़िबुल हुरूफ ने अपनी एक तकरीर में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के लिए एक जुमला कहा था कि जिस मुक़र्रिर ने अल्लामा साहब की खिताबत नहीं सुनी वो फ़न खिताबत के असरार और रमूज़ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह मीर अनीस ने अपने मरसियों में वाक़यात करबला बताए नहीं बल्कि दिखाए हैं, इसी तरह खिताबत में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने अपनी तकरीरों में तारीख़ इस्लाम बयान नहीं की बल्कि दिखाई। ये मंज़रनिगारी अल्लामा साहब की खिताबत में मीर अनीस के मुताले से दाखिल हुई। इसका इज़हार उन्होंने बारहा दौरान तकरीर मीर अनीस के अशार कोट करके किया है। शोहदाए करबला में बनी हाशिम के जवानों की जंगें जिस तरह मीर अनीस ने नज़्म की है, अव्वलीन व आखिरीन में कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब मीर अनीस हज़रत कासिम को मैदान जंग में आता हुआ दिखाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आफताब तुलू हो रहा है।
حسن علی اکبر کا جب نقشہ کھینچتے ہیں تو کوئی مشاق مصور اس نقشے کی روشنی میں ہم شبیہ نبی کی تصویر کشی کر سکتا ہے۔ جب حضرت عباس میدان میں آتے ہیں اور اس آمد کو کوئی عالم فن تحت لفظ ہاں اس کے تمام تر لوازمات کو سامنے رکھ کر پڑھے تو وہ جگہ جہاں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے کانپتی ہوئی نظر آئے گی۔ امام حسین کی جنگ اس انداز سے لکھتی ہے کہ اب کوئی مرثیہ نگار ویسی جنگ نہیں لکھ سکتا۔ جس طرح علامہ ضمیر اختر نقوی کی کتابت میں میر انیس کا رنگ نمایا ہے، اسی طرح ان کے مرثیوں میں بھی اتباع میر انیس نظر آتی ہے، اور یہ ان کے عارف فن ہونے کی دلیل ہے۔ گو کہ تعداد میں 3 مرثیے ہیں، علامہ صاحب نے 3 مرثیے کہے، لیکن طرز نگارش، اسلوب، الفاظ کی نشست و برخاست، حسن تراکیب، اعلیٰ مضامین اور مرثیے کے اصول و ضوابط کی پابندی کی وجہ سے کئی دوسرے مرثیہ نگاروں کی جلدوں پر بھاری ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی ان تینوں مرثیوں میں مرثیے کے تمام لوازمات جو اساتذہ فن نے مرتب کر دیے ہیں نظر آئیں گے۔ علامہ صاحب ان مرثیوں میں اتباع انیس کی منزل پر نظر آتے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی ان مرثیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے قدیم لہجے میں جدید بات کی ہے۔ یوں علامہ ضمیر اختر نقوی کی ان مرثیوں کو جدید و قدیم کا حسین امتزاج کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ لکھنے کے دوران علامہ صاحب کے سامنے میر انیس کھڑے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کا مرثیہ شروع سے آخر تک لہجہ انیس کی جھلک پیش کرتا ہے۔ میر انیس کے اکثر مرثیے دعا سے شروع ہوتے ہیں، اکثر قلم کو مخاطب کر کے یا اسی قسم کے دیگر حوالوں سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا میر انیس کا ایک مرثیہ شہادت امام حسین سے متعلق ہے، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اے، اب دیکھیے کہ اس میں نے تقابل کیا ہے میر انیس علی اللہ مقام اور علامہ ضمیر اختر کے 2 مطلوں کا، مرثیوں کے 2 مطلے۔ یہ پہلا مطلب میر انیس کا ہے کہ اے شمع قلم روشنی دور دکھا دے، اے لو تجلی رخ حور دکھا دے، اے بحر طبیعت گوہر نور دکھا دے، اے شاہد مانی رخ مستور دکھا دے، بزم غم شبیر میں وہ جلوہ گری ہو، خورشید جہاں تاب چراغ سحری ہو۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کا مرثیہ نقوش معجزات بھی اسی ابتدا کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو ان کا مطلب نقوش معجزات جو علامہ ضمیر اختر نقوی کا مرثیہ، اس کا مطلب کہ اے کل کے سخن مدح کا اعجاز دکھا دے، اے نور ولا فکر کی پرواز دکھا دے۔ آپ دیکھیں کتنی مماثلت ہے میر انیس اور علامہ صاحب کے کلام میں کہ اے کل کے سخن مدح کا اعجاز دکھا دے، اے نور ولا فکر کی پرواز دکھا دے، اے ذوق نظر نقش فسوں ساز دکھا دے، اے چشم خرد قلب کی آواز دکھا دے، الفاظ کی چلمن سے وہ جنت نظر آئے، مجلس کی فضا خلد مودت نظر آئے۔ یہ ہے علامہ صاحب۔ اور میر انیس کی مذکورہ مرثیے کے اگلے کئی بند اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اے بحر طبیعت مجھے کوثر سے ملا دے، اے نور محبت در عرفاں کو جلا دے، اے ابر فصاحت چمن نظم کھلا دے، اے ساقی فطرت میں جاں بخش پلا دے، پیمانے پر گل رنگ فضا چھائی ہوئی ہو، میں دامن اعجاز میں چھلوائی ہوئی ہو۔ میر انیس اور معاصرین انیس کے مرثیوں کے بدلے کا پہلا مصرع ہی موضوع کا اعلان کر دیتا ہے، یعنی پورا مرثیہ کس کے حال کا ہوگا۔ مثلا دشت وہاں میں نور خدا کا ظہور ہے، مصرع بتا رہا ہے کہ اس مرثیے میں امام حسین اور ان کے اصحاب کی کربلا میں آمد دکھائی جائے گی۔ جب رن میں سربلند علی کا علم ہوا، گویا مرثیے میں علمدار فوج حسینی حضرت عباس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب بھی اسی ڈگر پر، اور بس یہ آخری پیراگراف اور اس کے بعد جو اسٹیج ہے وہ پروفیسر نجمی صاحب کے حوالے۔ میر انیس جیسے اپنے مطلب میں بتاتے تھے کہ پورے مرثیے کا موضوع کیا ہے، اسی طرح علامہ صاحب نے بھی اس روش کو برتا ہے، یعنی مطلب ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ پورے مرثیے کا موضوع کیا ہے، چاہے وہ موضوع کا اعلان کرے یا نہ کرے۔ مثلا اسی ڈگر پر چلتے ہوئے علامہ ضمیر اختر نقوی بھی اپنے مرثیوں کے بدلے کے پہلے مصرے ہی میں موضوع کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مثلا نقوش معجزات کا مطلع ہی معجزات کے موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلع ہے اے کل کے سخن مدح کا اعجاز دکھا دے، اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ معجزات پر بات ہو رہی ہے۔
اسی طرح میر انیس دعائیہ تعلی کی منزل پر جب آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اب اسی طرح تعلی کا ایک بند علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے بھی لکھا، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مرثیہ ہے سلیمان امامت، اس میں تعلی ہے اور ضمیر اختر نقوی صاحب نے تعلی پیش فرمائی ہے کہ خورشید بلاغت میں ضیا ہے میرے دم سے، خورشید بلاغت میں ضیا ہے میرے دم سے، رنگین فصاحت کی قبا ہے میرے دم سے، تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے، روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے، کاغذ ہی پر کیا صرف قلم میں نے رکھا ہے، معیار خطابت کا بھرم میں نے رکھا ہے، ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، آخری دو بند کہ ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات، منبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات، سچ شکر کے فخر بنی آدم ہے میری ذات، دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا، چرچا ہے مگر پھر بھی میرے فکر و نظر کا، احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، تحریر کو آپ ان کی تصویر دیکھتے جائیں اور یہ بند سنتے چلے جائیں کہ اسی بند پر ختم کر رہا ہوں اپنا موضوع کہ احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، تحریر کو تقریر کیا جس نے وہ میں ہوں، ہر لفظ کو زنجیر کیا جس نے وہ میں ہوں، تاریخ کو تفسیر کیا جس نے وہ میں ہوں، تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ہوں، تو ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ، ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ، ہم سر میرا دنیا میں کوئی ہو تو دکھاؤ۔ السلام علیکم۔ ہم سر کوئی دنیا میں میرا ہو تو دکھاؤ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر۔ گفتگو ہو کہ چہکتی ہوئی بلبل رک جائے اور خاموشی ہو کہ کوئی پھول کھلا ہو جیسے۔ بہرحال اس وقت تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہے، ہمیں مصنف جناب اظہار تشکر تشریف لائیں گے، اس کے بعد محترمہ ممتاز اسکالر ڈاکٹر عالیہ امان صاحب، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ریحان صاحب سے کہ قاضی سید محمد اسد صاحب کا ویڈیو کلپ یہاں پہ ذرا پیش کر دیں، انہوں نے اس تقریب کے لیے خاص طور پہ بھیجا ہے۔ قاضی سید محمد اسد، کیا خیال ہے؟ میں موجود ہوں مرثیہ خان مرثیہ گو قاضی اسد صاحب کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں قاضی اسد صاحب سے کہ ان کے تاثرات علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے لیے۔ قاضی صاحب، آپ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب کو کب سے جانتے ہیں اور ان کے لیے آپ تاثرات کیا تھے آپ کے؟ جو ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، آپ انہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ان کے لیے کیا تاثر تھا۔ ابھی آپ کے آنے سے قبل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، سیتاپور میں بھی ان کے بہت چاہنے والے ہیں، اور کہاں نہیں ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، جہاں جہاں زداری حسین ہیں وہاں وہاں ان کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ انیس و دبیر جن پر انہوں نے زندگی بھر کام کیا، اگر میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں مرثیہ ہے وہاں وہاں انیس و دبیر ہیں، اور جہاں جہاں انیس و دبیر ہیں وہاں وہاں ضمیر اختر ہے۔ واہ ماشاء اللہ، بے شک۔ یہ بھی صدقہ ہے امام حسین السلام کا۔ تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ آپ نے تیار کیا ذہن میں کچھ؟ جی۔ تو میں نے کہا صاحب جن کے لیے وہ مجھ سے بلوائیں گے انہوں نے خود کبھی کچھ طے نہیں کیا بولنے سے پہلے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ جب تقریر کرتے ہیں تو کیا کوئی بہت مسودے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہ میاں میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، بس ایک ہلکا سا ذہن میں خاکہ رہتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے کچھ ہو ہی جاتا ہے، بس وہ عطا ہو جاتی ہے۔ تو بھائی وہ میرا سلسلہ بھی وہی ہے۔ تو اب میں برجستہ ایک دم سے جو کچھ باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عجیب واقعہ ہے۔ دیکھیے انیس و دبیر کا ذکر میں نے زبردستی نہیں کیا۔ جب نیا یوٹیوب سے تعلق ہوا تھا
اور یوٹیوب سے پہلے جب انٹرنیٹ سے متعلق ہوئے تھے تو مجلسیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، پاکستان کی اور ہندوستان کی اور ایران کی اور وہاں کی. تو اس میں ہوتے کرتے ایک دن میں ایک ویب سائٹ تھی بہت پہلے زلجنا.com کر کے اور azadar.com کر کے، تو ان پر ان دونوں میں سے کسی ایک ویب سائٹ پر ان کا ایک اشرہ تھا جس کا عنوان تھا میر انیس اور واقعہ کربلا، جو بہت بعد میں بعض بک ایجنسی سے ہی شائع ہوا اور پورا اشرہ بہت نشر ہوا. تو میں تب اس کی سی ڈیز بھی لے کر آیا تھا، اگرچہ میں آڈیو میں اس کو پہلے سن چکا تھا. تب پہلی مرتبہ میرا ان سے غائبانہ تعارف ہوا اس اشرے کے تھرو. اچھا، پھر جس دن میں نے ان کو سنا، وہ اشرہ سنا، اس کے دوسرے ہی دن شاید یا ایک آدھ دن بعد چوک کی مسجد سے گزر ہوا اور وہاں پر مسجد کے نیچے ایک صاحب کتابوں کی دکان رکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کی ایک کتاب نظر آئی مجھے. اور اس میں ایک کتاب اطہر صاحب کی تھی، ایک کتاب طاہر جروئی صاحب کی تھی، اور ساتھ میں ایک کتاب ان کی رکھی تھی. تو میں یاد ہو شاید وہ کتاب ہندی میں چھپی تھی، معجزہ اور قرآن، وہ ان کا اشرہ ہے. اور وہ خود میں نے ان کی زبان سے سنا کہ وہ ان کا پہلا اشرہ تھا جو کتابی صورت میں آیا تھا. تو وہ اس کتاب میں سرورق پر تو نام تھا کتاب کا، اور پیچھے پشت پر ان کی ایک تصویر لگی تھی. جیسے ایک تصویر مشہور ہے خمینی صاحب مرحوم کی، کہ وہ ایسے ہاتھ کیے ہوئے ہیں اور امامہ اور ابات قدم میں موجود ہیں. تو اس تصویر کو دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا. بالکل سچی بات ہے. اچھا، تو ایک پہلا تاثر جو میر انیس کی وجہ سے ہو چکا تھا کہ میر انیس کے اوپر کوئی اشرہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا ارے معجزہ اور قرآن، یہ عجیب و غریب موضوع میں نے کبھی سنا نہیں تھا. اس پر اتنی موٹی کتاب ان کی 10 تقریریں، وہ میں لے آیا. تو یہ پہلا میرا ان سے غائبانہ تعارف تھا، اور دھیرے دھیرے یہ بڑھتا چلا گیا اور میں مجلسیں ان کی سنتا چلا گیا. پھر شاید 2002 میں وہ یہاں آئے تھے یا کیا تھا، اور جب انہوں نے درگاہ میں اور پھر زینبیہ میں مجلسیں پڑھی تھی، جب ماجد رضا عابدی صاحب بھی ان کے ساتھ آئے تھے آخری بار. تو تب میں واقف تو تھا ان سے، لیکن اتنا زیادہ میں مربوط نہیں تھا کسی بھی قسم سے کہ میں ان مجلسوں میں شرکت کر سکتا. پھر جب وہ چلے گئے تب مجھے کچھ ہوش آیا، تو میں نے علی عباس صاحب سے کہا کہ کچھ مجلسیں ہیں والی کہ نہیں ہیں. تو وہ درگاہ میں انہوں نے مجلس پڑھی تھی، تبرہ موضوع تھا اس کا، رات میں بہت دیر تک مجلس پڑھی تھی، ہے نا. اچھا، اور پھر زینبیہ میں ماجد رضا عابدی نے شاید مرثیہ بھی پڑھا تھا کوئی، ہاں انہوں نے پڑھا تھا زینبیہ میں خورشید مصائب کے عنوان سے جناب زینب کے حال کا. بہرحال تو پھر دھیرے دھیرے تعلق بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد جب شاید وہ چھوٹے امام باڑے میں اشرے کے لیے آئے تھے یا کس اشرے کے لیے آئے تھے، 2013 میں چھوٹے امام باڑے میں انہوں نے پڑھا تھا. ہاں اچھا، تب جب وہ آئے تو اس میں یہ ہوا کہ میں ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ان سے ہمارا تعلق ہو جائے، ان سے ہمارا تعارف کرا دیجیے. لیکن ہم نے اپنے استاد مرحوم سے، جنہیں ہم لوگ ابو کہتے ہیں، جانتے ہو تم، رفیع صاحب لکھنوی، تو میں نے ان سے کہا، بہت مجھے شوق ہوا کہ میرا ان سے تعارف کرا دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آل عباس صاحب کے غالباً وہ دعوت ہوئی تھی، پھر وہ ان سے تعارف ہو گیا، نمبر سے ایکسچینج ہو گئے، جب تک ہندوستان میں رہے بات چیت ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر وہ واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد اب میں کیا کہوں، یہ محبتیں ہی ایک عظیم شخص کی، ان کی پرورش ہے اور انسیت ہے. اس کے بعد جب ایک مرتبہ پھر وہ آئے، لاسٹ ٹائم جب آئے 2015 میں، ہاں رائٹ، ہاں، تو تب ایک دن میں شاید کسرت کر کے لوٹ رہا تھا، تو راستے میں تھا اور گاڑی روکی تھی کسی کام سے. ان کا فون آ کے باہر کا نمبر سے کہا ہے کس کا فون ہے. اب دیکھا تو وہ بول رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں، پہچانا. دیکھا جی قبلہ نمبر آپ کا سیوڈ ہے، کہ میں آ رہا ہوں لکھنؤ اور ملاقاتیں ہونا ہے، خوب ادبی کام کرنا ہے، ادبی گفتگو خوب ساری ہونا ہے لکھنؤ کے بارے میں، تیار رہنا. تو وہ ہوتے کرتے سلسلہ یوں رہا کہ اب میں کیا بتاؤں. یہ سمجھو کہ مجھے یہ دعویٰ ہے اور وجہ ہے کہ لکھنؤ میں مجھ سے زیادہ ان کی کسی سے بات نہیں ہوتی تھی. میں بتا رہا ہوں، یہ موبائل سامنے پڑا ہوا ہے، واٹس ایپ اٹھا کر چیک کر لو یا فیس بک اٹھا کر چیک کر لو، میسنجر دیکھ لو. وہ اتنی باتیں میں آپ سے کیا بتاؤں. آپ سے قاضی صاحب اتنا وہ قریب تھے اور اتنی رغبت تھی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا
کے برابر آپ سے بات چیت بھی ہوتی تھی. تو جس وقت ان کے انتقال کی خبر آپ کو ملی تو اس وقت آپ کے دلی تاثرات کیا تھے, وہ ایک بار اگر آپ ذرا سے ظاہر کر دیں ہمارے مومنین کو. نہ چھیڑے نہ کھتے بادے بہاری, راہ الگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوچی ہیں, ہم بیزار بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا صاحب, ڈاکٹر ماجد صداقتی صاحب, ڈاکٹر علی امام صاحب صاحب, سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا زندگی زمین احسن عباس کا. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو علامہ صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں. ان میں سے تنویر صاحب کا بھی اگر ذکر نہ کیا جائے, اور بلکہ ہما نام ہے, ہما باجی, وہ بھی بڑے کام کر رہے ہیں. اور ریحان, طارق, فرحان, یہ ماشاءاللہ سے پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں اور بے انتہا. دیکھیں 20-22 سال سے علامہ صاحب کے ساتھ تھے. کئی لوگوں نے مجھے بولا بھی کہ ان کی جگہ کسی اور لوگوں کو لاؤ, یہ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. میں نے کہا نہیں, جب علامہ صاحب نے ان کو 20 سال اپنے ساتھ رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی ان میں خاصیت ہوگی. دیکھیں علامہ صاحب جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی جو ہیں ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور ہم لوگ یقین مانے بڑا ہمیں صدمہ ہے, دکھ ہے علامہ صاحب کے جانے کا. جو ایسا انسان تو میں نے دیکھا نہیں, مطلب اتنے زبردست, ہر کسی سے محبت پیار کرنے والے وہ انسان تھے. کسی ذرا سا غرور نہیں تھا. اس عہدے پہ تھے علامہ صاحب, اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے ہر وقت دروازے کھلے رہتے تھے. کبھی یہ نہیں کہ ان سے فون کر کے آپ ٹائم لیں اور ان کے پاس جائیں. جو اس مقام پہ ہوتا ہے وہ کبھی لفٹ بھی نہیں کراتا. میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے, لیکن ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے ہر وقت دروازے کھلے رہتے تھے. اور انہی نے جو کام کیا ہے شیعت کے لیے, یہ بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا ایسا کام. میں نے تو انہیں ہر وقت لکھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کا آپ نے دیکھا ہے بچھونا بھی کیا تھا, زمین پہ گدا ڈالا ہوا تھا, اس پہ لیٹے تھے. کوئی عیش و آرام کی زندگی انہی نے بسر نہیں کی. ہر وقت لکھتے پڑھتے ہی دیکھا ہے ان کو. بہت بڑا کام کر گئے ہیں وہ, جو انشاءاللہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے. علم کے حوالے سے بہت زبردست نوحے لکھے. ہم لوگوں نے بھی ان کے بڑے اچھے اچھے نوحے پڑھے. ضیاء بھائی نے, کئی لوگوں نے نوحے پڑھے. بڑا کام شیعت کے حوالے سے. لیکن اس قوم نے ہماری ان کی وہ قدر نہیں کی. مرنے کے بعد ضرور قدر کی, اس لیے کہ جب انتقال ہوا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوں گے ان کے جنازے میں. آپ یقین مانیں کہ 14 شہدائے کربلا کا گراؤنڈ شاٹ پڑ گیا تھا. اس قدر تعداد میں اور بھی جنازے اٹھائے گئے, لیکن جو جنازے میں رش ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی میں تھا, اس لیے کہ ہم جب گئے ہیں قبرستان تک تو گاڑیوں کا رش, ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں, گاڑیاں ان کے جنازے میں شامل تھیں. بہت بڑا جنازہ. تو اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو بعد میں اندازہ ہوا, جو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے بعد میں ان کو اندازہ ہوا, شرمندگی بھی ہوئی. یہ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ایسے ملے جو مطلب ان کے لیے الٹی سیدھی فیس بک میں چیزیں چلتی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کام کر رہے ہیں. انتقال سے 1 ہفتے پہلے وہ میرے پاس ہی تھے. 1 ہفتے تک میرے گھر پہ علامہ صاحب تھے. تو میری ان سے کافی باتیں ہوتی تھی. بلکہ جس دن انتقال ہوا ہے, ریحان کو پتا ہے, 1 دن پہلے میں صبح 4 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. دوسرے دن میں بیان نہیں کر پا رہا, میری بڑی انسیت تھی. انہی نے میرے لیے جو الفاظ کے ہیں اس کا میں وہ نہیں تھا, مطلب بڑی بات کر گیا. سب نے دیکھا ہوگا ویڈیو پہ ہر جگہ کہ میرے لیے بہت کچھ بولا انہی نے. ان کی نوازی تھی, میرے والد سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. میرے ان سے گھریلو تعلقات تھے پوری فیملی کی, بچوں کے, ہمارے سب کے. تو ہماری فیملی کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں نہ ہوں. میری ماں والدہ بھی ان سے بڑی عقیدت کرتی تھی, پوری فیملی. ایسا انسان ملے گا نہیں اس قوم کو. ڈاکٹر صاحب جیسا. بس میں کیا بیان کروں, مجھ سے الفاظ نہیں بیان کیے جاتے. ایک عظیم ہستی تھے,
मौलाना जवाहर अहमद की जगह जो उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम लोगों का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। यकीनन नकी भाई के लिए इस वक्त जज्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है। तो एक मोहब्बत करने वाला इंसान उनसे जुड़ा हुआ, वाकई नकी भाई से जो क़ुर्बत थी डॉक्टर साहब की वो सब जानते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में जो जहाँ मज़ामीन लिखे गए, बहुत सारे लोगों ने लिखे, वहीं शायद हजरात पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने बहुत नज़में कहीं, इनमें डॉक्टर रेहान आज़मी साहब हैं, सुहेल शाह साहब हैं, सर जौनपुरी हैं, अक्सर और लोग इनके लिए इस वक्त नाम नहीं याद आ रहे। बहरहाल वो भी किताब मुरतब हो सकती है कि पूरी जो सिर्फ उनके बारे में जो शायरी की गई उनकी मथा। एक कथा आपको सुनाऊँगा जनाब अंसर नकवी साहब का, जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने उनके लिए कहा था। कहने को बाबे इल्म का अदना फ़कीर है, कहने को बाबे इल्म का अदना फ़कीर है, लेकिन इसी जहत से ये रोशन ज़मीर है, लेकिन इसी जहत से ये रोशन ज़मीर है। ऐ पैकरे ज़हानत व ईसार मरहबा, ऐ पैकरे ज़हानत व ईसार मरहबा, ऐ जान निसारे सैयदे अबरार मरहबा, है करबला के मुनिसो गमखार मरहबा, तहकीक व जुस्तजू के तलबगार मरहबा, तू हम नवाए फिक्रे शहे मशरक़ैन है, तू हम नवाए फिक्रे शहे मशरक़ैन है, तू है हसीन और तेरा आका हुसैन है, तू है हसीन और तेरा आका हुसैन है। इसी तरह डॉक्टर साहब की जब वफ़ात हुई तो बहुत सारे अखबारों ने एडिशन छापे, लखनऊ में अखबारों ने एडिशन छापी, यहाँ कराची में भी उनकी वफ़ात की खबर वो एक नुमायाँ में शाया की। लोगों ने उनके लिए क़त्ल तारीख़ भी, बहुत सारी क़त्ल तारीख़ भी लोगों ने कही है। वो भी एक काम हो सकता है कि जो उसमें लोगों ने उनके मुताबिक क़त्ल तारीख़ कही। एक क़त्ल तारीख़ पेश करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहिबा को दावत खिताब देता हूँ। क़त्ल तारीख़ है ये जनाब अकील अब्बास जाफ़री साहब की। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने कही है, लेकिन इस वक्त मेरे पास से सिर्फ यही है कि दुनिया से आज उड़ गए अल्लामा-ए ज़मीर, दुनिया से आज उड़ गए अल्लामा-ए ज़मीर, आलिम खतीब और किताबों के आशिना। दुनिया से आज उड़ गए अल्लामा-ए ज़मीर, आलिम खतीब और किताबों के आशिना। खुद बन गया ये मिस्र-ए हाफिज सने वफात, खुद बन गया ये मिस्र-ए हाफिज सने वफात, सब अज़ बर जरी गए आलम दवाम माँ। मशहूर शेर है हाफिज का, हरगिज़ न मिलन के दिल ज़िंदा शुदेश, उसी गज़ल का है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ आखिर में इस तकरीब की सदर मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर आलिया इमाम साहबा से की तशरीफ लाएं। डॉक्टर आलिया इमाम साहबा कि डॉक्टर ज़मीर अख्तर साहब के साथ मैंने देखा है कि कितनी मज़े में गुफ्तगू करती थी डॉक्टर आलिया इमाम साहबा। घंटों ऐसा लगता था कि दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कि दोनों के मुँह से फूल झड़ रहे हैं। इतनी खूबसूरत दोनों गुफ्तगू करती हैं माशाल्लाह। काबिल सदीक़राम मेंबरान प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज का ये मौका किसी लंबी चौड़ी तकरीर का नहीं है।
صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ضمیر کے جانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بس یہی محسوس کر رہا ہے بجھ گیا دل حیات باقی ہے، بجھ گیا دل حیات باقی ہے، چھپ گیا چاند رات باقی ہے۔ ضمیر جس وقت تک ہمارے اور آپ کے درمیان میں ان کی شگفتہ فوق ہزار شخصیت موجود تھی، ہمیں اس کی بڑائی کا احساس تھا، لیکن غالباً اتنا نہیں۔ لیکن آج جبکہ وہ ہمارے درمیان سے جا چکا ہے تو ہم میں سے ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ جیسے ہمارا سارا کھیل درہم و برہم ہو چکا ہے، جیسے ہماری فکر نے سوچنے سے انکار کر دیا ہے، جیسے ہمارے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے ہیں۔ وہ ہماری کمی تھی کہ ہم اس کی شخصیت کا پورا احاطہ نہیں کر سکے، اور یہ ضمیر کی بڑائی ہے کہ ہم سے دور ہو کر ہمیں سے ہر شخص کے وجود پر وہ چھا چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بہت باتیں ہو چکی ہیں عالمانہ، میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ علامہ ضمیر اختر کروڑوں انسانی جدوجہد کے مورچوں کا عطر تھا، وہ کتابت کے ذہن کی لو تھا، میر انیس کی فکر کی جگمگاہٹ تھا، اور رزاق تہذیب تھا، کردار کی بلندی و پاکیزگی و منزہ ہونے کی دلیل تھا۔ ہر بڑے ادیب کی طرح وہ اپنے عہد کا مفسر بھی تھا، مفکر بھی تھا اور مجتہد بھی تھا۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف دو واقعات کی طرف وہ کتنا منفرد تھا اپنے انداز میں، اس کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتی ہوں، بہت مختصر سا۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی مجلس تھی، بہت بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے سی مراد ہے پڑھے لکھے لوگ۔ ضمیر اختر صاحب بین الاقوامی شہرت یافتہ آ رہے ہیں، ممبر نشین ہوں گے، آ گئے۔ موضوع تھا فتوی یقین۔ لوگ کہہ رہے ہیں فتویٰ تو مولوی دیتا ہے، یہ کیا موضوع دیا ہے؟ فتوی یقین، یقین فتویٰ دے رہا، اور آپ یہ یقین کریں 1 گھنٹہ امر بدیہی، یعنی امر بدیہی کہتے ہیں اسے جہاں دلیل بالکل مستحکم ہو، آپ انگلی نہ اٹھا سکتے، تو امر بدیہی کے تحت بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور آخر میں کہاں پہنچے؟ غالب پر۔ پوری تقریر کو سمیٹتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ غالب پر۔ اور کیا پڑھا؟ جاں پناہ دل و جاں فیض رسانا شاہ، جاں پناہ دل و جاں فیض رسانا شاہ، بس یہ ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین۔ فتوائے یقین یہاں آیا ہے۔ جاں پناہ دل و جاں فیض رسانا شاہ، بس یہ ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین۔ اب یقین کیسا فتویٰ دے رہا ہے؟
जिसमें अधर्म तेरे दोष पयंबर मिंबर, जिसमें अधर्म तेरे दोष पयंबर मिंबर, नाम नामी को तेरे नासिए अर्श लगी, किससे हो सकती है मद्दाइए ममदूह खुदा, कौन कर सकता है आराइशे फिरदौस बरी। दूसरा पहलू देखिए, मीर अनीस की पूरी शायरी, जैसे माजिद ने और आप लोगों ने सभी ने बताया, वो नौरतन है। मीर अनीस का हर लफ्ज़ नौरतन है। उसके लिए जौहरी की जरूरत है, परख, उसका एक एक नगीना जो है वो हर एक के बस की बात नहीं, उसे समझना। मीर अनीस को खिताबत के सिलसिले में एक बात और कहती चलूं कि देखिए, वो खतीब तो बहुत बड़ा था, लेकिन नक्कद साहब के बाद अगर किसी ने अपनी उंगलियों के पोरों से तकलीफ की गंगा बहाई है और किताबें लिखी हैं, तो वह सिर्फ ज़मीर अख्तर। अब मीर अनीस आप मुझसे बेहतर तरीके पर सब जानते हैं, बहुत ज़ीशोर बेदार मग़ज़ रोशन रहे जाती हैं मेरे सामने तशरीफ़ फरमा। मीर अनीस का हर लफ्ज़ मोतियों का, अनमोल मोती का जड़ा। अब सवाल ये था कि मीर अनीस पर सबने तकरीरें की, अल्लामा साहब को भी करना था। उन्होंने कहा देखिए जनाब, पढ़ने को तो सभी पढ़ लेते हैं और मीर अनीस को पढ़ना एजाज है, लेकिन उसके पढ़ने का भी हमारे यहाँ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं टीवी पर, लेकिन देखिए उसके पढ़ने का एक अंदाज है और उस अंदाज को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं, सिर्फ एक बंद, और एक बंद क्या है कि हजरत अब्बास खेमे से निकल रहे हैं, चेहरे पर एक बुखार बरस रहा है और अब ठट के ठट स्याही आगे बढ़ती जा रहे हैं। अब्बास अलमदार देख रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन को किस तरह अदा किया जाएगा। और अब ये तलवार चमक रही है। अब वो तलवार कैसे चमक रही है, किस अंदाज से, किस तरह से, अब उसका अंदाज उन्होंने पढ़ा। और के बहता हुआ धारा जैसे, और के बहता हुआ धारा जैसे, उकार के दरिया का कगारा जैसे, और के बहता हुआ धारा जैसे, उकार के दरिया का कगारा जैसे, और रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, और चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे। ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ एक पहलू की तरफ इशारा करूं कि ईमानदारी के साथ ज़मीर अख्तर एक बहुत बड़ा आदमी था, वो बड़ा और खूबसूरत इंसान था। खूबसूरत इंसान कहते किसको है, उसकी सिफात क्या है? खूबसूरत इंसान वो होता है जो सबसे पहले अपनी ज़ात में आला सिफात पैदा करता है। जैसे हम गोई है, रात गोई है, शुजात है, बहादुरी है, तज़किए नफ्स है, ईसार है, कुर्बान है। दूसरा एक आला मकसद, एक आला मसलक, एक आला मनफ़ह नज़र, एक आला नज़रिया हयात उसके सामने होता है। लेकिन सिर्फ आला नज़रिया हयात आना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो मकसद के आपने अपनाया है उसको आप ब्लेंड करें और फिर
कर्म सर से, आग और खून से और शक्तियों से गुजर जाए, लेकिन तारीख बहुत रूथलेस होती है, वो हर चीज का जायजा लेती है। जब आप आग और खून से गुजर रहे हो तो आपका कदम कहीं बिखर न जाए, बल्कि वो औलाद बन जाए, सिर्फ औलाद नहीं बल्कि सोना बन जाए, सिर्फ सोना नहीं बल्कि कुंदन बन जाए, और कुंदन बनकर उस जमाने में अपने आप को छिड़क दे और हर शख्स फिर कहने पर मजबूर हो जाए, ज़मीर अख्तर नकवी हमारी दौलत है, हमारा खजीना है, हमारी अमानत है, उसकी हिफाजत करना, उसकी देख रेख करना, उसकी फिक्र को खूबसूरती की तरफ ले जाना, ये हर ज़ी-शऊर इंसान का फरीज़ा अव्वलीन है। वो बड़ा आदमी था, और बड़ा आदमी आखिर में जुमला कहना चाहूँगी कि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी फिक्र बड़ी होती है, जिसका ख्याल बड़ा होता है, जो सरहदें बनाता नहीं है बल्कि सरहदों को तोड़ देता है, और हर रंगे जिंदे बदन, हर रंगे सोते गुरु, हर रंगे लगते जिगर से अपने रिश्ते को जोड़ लेता है। ये ज़मीर अख्तर के इर्द गिर्द सारी दुनिया थी, आप जानते हैं, सब कुछ मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं इस अजीम पर्सन को मोहब्बत का अकरार, अकीदत के फूल, मेहर वफा के गुलदस्ते नज़र करते हुए ये कहना चाहूँगी हुकूमत सिंध से कि सिंध की तहजीब पर, सिंध के मसीहे पर किसी ने इस तरह काम नहीं किया है। इसलिए सिंध की कल्चरल डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि ज़मीर अख्तर के नाम के ऊपर कोई बहुत बड़ा इदारा कायम करे और फिर उनके नाम पर अवार्ड दिया जाए। ये उनकी हमसे डिमांड है, उनका हमसे मुतालबा है, और हमें इस मुतालबे को पूरा करना है। इन अल्फाज के साथ मैं आप जैसी बेदार नज़र हस्तियों को, ज़ी-शऊर लोगों को मोहब्बत का अकरार, अक़ीदत के फूल, और ख़ास तौर से एहसन को अपनी मोहब्बत का सलाम पेश करता हूं। खूबसूरत अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश कर रही थी मोहतरमा डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि डॉक्टर ज़मीर अख्तर साहब की खिदमत के सिले में और तमाम जो उनका काम है, उस तरह कोई ऐसा इदारा बनाया जाए ज़मीर अख्तर साहब के नाम पर हो और उनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाए। बहुत अच्छी बात की। तकरीब के इख्तिताम पर इस तकरीब के जो मुसन्निफ दूल्हा कहना चाहूँगा जनाब एहसन अब्बास साहब एक नौजवान बिल्कुल हैं, और इन्होंने लेकिन इतना बड़ा काम किया, और ये अखबार में कॉलम वगैरह भी लिखते हैं माशाल्लाह, जिनकी कॉलम की भी इंशाल्लाह जल्दी एक किताब आ जाएगी, और ये इनकी इस तरीके की पहली तस्वीर हम जी गहराई मुबारकबाद देते हैं, और इजहार तशक्कुर के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब एहसन अब्बास साहब से, और इसके बाद आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम है। तमाम तकारीर और सैरात की गुफ्तगू तो हो चुकी है। अब तशक्कुर के चंद कलमात मैं पेश किए देता हूँ। काबिल एहतराम डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, जनाब अल्लामा माजिद रज़ा हाफ़िज़ साहब, जनाब एहसन साहब, जनाब अली रज़ा साहब, जनाब डॉक्टर मुशर्रफ ख्वाजा साहब, उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये है कि कहने को लफ्ज़ नहीं है, भैया की जितनी मोहब्बतें सब जानते हैं, कहने को लफ्ज़ नहीं है। तो बस यही है कि शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैं क्या कहूँ, इतने बड़े लोगों ने बात कर ली है, और मैं
इससे ज़्यादा कुछ अदा करना ठीक नहीं होगा। बस ये है कि आप सबका बहुत शुक्रिया। पीछे से पिक्चर्स ले